أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سلطان الاولیاء، شیخ المسلمین، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت تک لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ ایک سال عید کے موقع پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے کہ یک اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ جگہ ان دنوں بالکل غیر آباد اور جنگل تھی۔ آپ کچھ دیر تک وہاں کھڑے سوتے رہے۔ جو عقیدت مند آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو اس طرح کھڑے دیکھا تو عرض کی کہ آج تو عید کا دن ہے، بہت سے عقیدت مند آپ کی زیارت کے انتظار میں ہوں گے کہ شیخ گھر تشریف لائیں اور کچھ تناول بھی فرمائیں۔ یہاں پر دیر فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس زمین سے اہل دل کی بو آتی ہے۔ پھر آپ نے اس زمین کے مالک کو بلوایا اور اس سے وہ زمین خرید کر فرمایا کہ مجھے اسی جگہ پر دفن کیا جائے۔ چونکہ آپ سماع کے بہت شوقین تھے، شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہ محفل سماع منعقد تھی۔ صاحب حال اور اہل کمال درویش قوالی کی اس محفل میں جمع تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں تشریف لائے اور قوالی سننے میں مشغول ہو گئے۔ قوال نے جب شیخ احمد جام کا یہ شعر پڑھا، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یہ شعر سنتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ عظام جو اس وقت محفل سماع میں حاضر تھے، آپ کو خانقاہ سے گھر تک لائے۔ 4 رات دن آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ جب ذرا ہوش میں آتے تو اسی شعر کو پڑھنے کا حکم دیتے اور خود بھی اسی شعر کی تکرار کرتے کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے۔ اسی طرح 4 دن اور رات گزر گئے، حتیٰ کہ 5ویں شب 12 ربیع الاول 633 ہجری کو آپ وصال فرما گئے۔ حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ اپنے مقام سے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، بدر الدین، اللہ کے دوست مرا نہیں کرتے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں رحلت فرمائی۔ آپ کے ہزاروں عقیدت مندوں پر غم و سوگواری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غسل کے بعد جب آپ کی نماز جنازہ ادا کی جانے لگی تو دہلی اور ارد گرد کے علاقوں سے بے شمار خلقت نماز جنازہ میں شرکت کی غرض سے جمع ہو گئی۔ آپ کے خلیفہ اور مرید خاص سلطان شمس الدین التمش، قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین و دیگر خلفاء، مشائخ اعظام اور ہر خاص و عام جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے میدان میں جمع تھے کہ یک حضرت مولانا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، ہمارے خواجہ نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ کی ہوں،
جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی اور جس نے کبھی حرام کاری نہ کی ہو۔ بے شمار خلقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع تھی۔ اس مجمع میں بہت سے اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ عظام اور بہت بڑے بڑے عبادت گزار بندے بھی موجود تھے۔ یہ اعلان سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حیرت و استعجاب کا ایک عالم تھا جو سب پر طاری تھا۔ سب کی نگاہیں اس شخص کی متلاشی تھیں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب کوئی بھی آگے نہ بڑھا تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد پاک کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری کوشش تھی کہ کوئی میرے ہاتھ پر مطلع نہ ہو، مگر میرے شیخ نے میرا بھید فاش کر دیا، اور چونکہ یہ میرے مرشد کا حکم ہے اس لیے میں تعمیل کرتا ہوں۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مزار مبارک کی ارد گرد بہت سے اولیاء کرام آسودہ خاک ہیں۔ ہر روز بے شمار عقیدت مند آپ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور انوار و تجلیات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔